جس کا ہمیں پورے سال انتظار رہتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہے. آج ہمارے ساتھ سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور موجود ہے ڈاکٹر راؤ محمد افضل خان. السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب. السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور اپنی تاریخ کی وجہ سے اور اپنے نام کی وجہ سے جانی جاتی ہے. بہت ہونہار طالب علم اس یونیورسٹی سے سامنے اور پاکستان کا نام روشن کیا. تھوڑا سا اس یونیورسٹی کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے پھر ہم چولستان کی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. جی ایسے ہے کہ یونیورسٹی ویسے تو پاکستان میں ایکٹ کے تحت تو یہ 75 میں وجود میں آئی کٹھی یہ اور ذکریہ یونیورسٹی ملتان. لیکن بہاولپور یونیورسٹی 1925 سے نواب آف بہاولپور نے جامعہ عباسیہ کے نام سے پہلے سے ہی قائم تھی. اس وقت تک یہاں زیادہ تر فقہ اسلامک اور اس طرح کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے. تو یہ 75 میں یونیورسٹی بننے سے پہلے ہی ایک تعلیم کا پورا سورس تھی. جی ویسے تو شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہاولپور یونیورسٹی میں تمام یعنی میڈیکل، ایگریکلچر، ویٹرنری، انجینئرنگ اور تقریباً وہ تمام شعبہ جات جو وقت کی ضرورت ہیں وہ وہاں پائے 100 سے زیادہ زبردست شعبہ جات. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وہ یونیورسٹی ہے جس کی انرولمنٹ یعنی اسٹوڈنٹس کی تعداد 55,000 سے زیادہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. وجہ اس کی ایک ہے کہ پورے ڈویژن میں یہی وہ یونیورسٹی ہے بڑی جس نے سیراب کیا ہے اس علاقے کو جہاں بالکل تعلیم نہیں تھی. بالکل. اور ایک وقت ایسا تھا جب ہم نے یہ سروس شروع کی تو وہاں پر اٹک سے لے کر اور سندھ کے دور افتادہ لوگ اضلاع سے بھی یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. اب تو ہر جگہ یونیورسٹیز ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ یونیورسٹی پورے ملک کو سیراب کر رہی ہے. اب اگر ہم سیراب کرنے کے حوالے سے بات کریں یا پورا ملک جس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، چولستان کی اگر ہم جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن دیکھیں، پھر جو یہاں پہ ایونٹ ہوتے ہیں کہ ان کو فروغ دے کے ریونیو جنریشن، ٹورزم کا فروغ، سب سے بڑا صحرا پنجاب کا، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم بیرون ملک جاتے ہیں صحرا دیکھنے کے لیے. تو کس طرح ہم ملکی ترقی میں چولستان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے چولستان کا ابھی آپ نے جو ابتدا میں تعارف کرایا اس میں یقین رکھیں وہ زرخیز اب تو زراعت کی طرف بھی آنے لگا ہے لیکن اس کی زرخیزی زندگی کے لیے بہت ہے. جی یعنی لائیو سٹاک جو ہے، لائیو سٹاک سے مراد ہے کہ وہاں اینیملز کی پرورش، کیٹلز، شیپس، گوٹس اور اونٹ خاص طور پہ وہ اتنی تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے نہ صرف یہ ہے کہ زر مبادلہ بہت کما سکتے ہیں بلکہ اپنی گوشت کی ضروریات اور دودھ کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ایونٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ چولستان جیپ ریلی کا آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ تو ایک ایونٹ ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے. لیکن اگر ہم کسی طریقے سے اس صحرا کو ایڈورٹائز اتنے طریقے سے کریں، جیسے اب دنیا میں ہر چیز ایڈورٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، مارکیٹنگ سے، اگر ہم اس طرح مارکیٹنگ کریں کہ یہ وہ صحرا ہے جس میں آ کر پاکستان سے نہیں لوگ بھی دیکھیں اور جائیں اور اندر تک جائیں، تو یقین رکھیں اس میں وہ ڈاکیومنٹری بنے جون سی آپ کے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ افریقہ کے جنگلوں کی وہ نیچرل جی مختلف چینلز پہ جو چلتی ہے. اور تو اس میں صحرا کے اندر پائے جانے والی تمام چیزوں کو دکھانے کے لیے سیاحت کا محکمہ پوری توجہ اگر دے لے تو یقین رکھیں کہ نہ صرف پورا پاکستان دنیا یہاں اٹریکٹ کر کے آئے گی بلکہ وہاں کی اکانومی جنریٹ ہوگی اور وہاں پہ ترقی بھی ہوگی. تو بہت ایسے وہ ہے. بالکل بالکل. ہم چولستان کے حوالے سے بات کریں تو اب آپ سے بیسکلی آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، ٹورزم کے حوالے سے بات کی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ obviously جس یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور پھر آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے جس طرح سٹارٹ لیا، اب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. اس جگہ کی یونیورسٹیز، کیپٹل کی یونیورسٹیز کولیبریٹ کرنا
ایک دوسرے کے آنا جانا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بسنت فیسٹیولز بہت سے علاقوں میں بہت زبردست ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, لیکن اس میں اسپرنگ فیسٹیول اگر ہم ایڈ کر لیں تو وہ بسنت کا نام ہوتا ہے, اسپرنگ فیسٹیول ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پھل فروٹ سوغات ساری چیزیں لا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ وہاں کے جو ایونٹس ہیں وہ الگ ہوتے ہیں موسم کے لحاظ سے, کیونکہ گرم اور خشک علاقہ ہے. تو یہ کلیبوریشن کتنی زیادہ ضروری ہے؟ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اسی کے ذریعے آپ نے بہت پیاری تمہید کی کہ پاکستان کے ڈائیورسٹی جو ہے پاکستان کی, وہ واحد ملک ہے جو میں نے اپنی دنیا دیکھی, ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے کے سلسلے میں بھی, کانفرنسز کے سلسلے میں بھی ساری دنیا میں گئے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت پاکستان کی شکل میں ہمیں دی ہے جہاں تمام کلائمیٹ, تمام چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. کہیں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہاڑ ہیں تو صحرا نہیں ہے, صحرا ہے تو زراعت نہیں ہے, زراعت ہے تو سمندر نہیں ہے, سمندر ہیں تو کہیں منرلز نہیں ہیں, کہیں ٹیلنٹ نہیں ہے, کہیں سکلز نہیں ہے. یہاں انسان بھی جتنے زرخیز میں نے دیکھے ہیں, محنتی دیکھے ہیں, جتنا خوبصورت علاقے. میری جو پی ایچ ڈی تھی وہ برطانیہ میں تھی, تو وہ اسکاٹ لینڈ سنا ہوگا آپ نے نا, اوپر. یقین رکھیں ہمارے یہ سارے علاقے ہیں نا, ان سے بہت خوبصورت ہے اسکاٹ لینڈ. اور ان لوگوں نے اپنی دنیا میں حکومت بھی کی اور ان کو اپنی جگہوں کو اتنا اٹریکٹ بنا دیا کہ دنیا وہاں چلی جاتی ہے, اور لاکھوں لوگ جو ان سے ہیں وہ سیاحت کے نام پر وہاں پر دے دیتے ہیں. ہم اس چیز کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر پا رہے, صحیح طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کر پا رہے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے ہاں اتنی ڈائیورسٹی اور اتنی ساری چیزیں ہیں. ڈاکٹر محمد افضل صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے مہنور نے بات کی کہ یونیورسٹیز کا کلیبوریشن ہو سکتا ہے, شہر کا ہونا, سہولتوں کا موجود ہونا. اب سیاح کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو بنیادی ضرورت کی چیزیں چاہیے, اس کو قیام چاہیے, اس کو طعام چاہیے, اور اس کی کنیکٹیوٹی چاہیے. اس حوالے سے کیا ایڈوائز کریں گے پی ٹی ڈی سی سے کہ وہ اپنے ریزورٹس بنانے کے لیے, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کا ذکر کیا جاتا ہے, ناردرن ایریاز کا ذکر کیا جاتا ہے, تو وہاں پر صحرا کی سیاحت بہت معنی رکھتی ہے, اور جتنی ڈائیورسٹی موجود ہے, جو طرز زندگی دکھایا جا سکتا ہے قریب سے لوگوں کو, وہ مزید اٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے. تو کون کون سے اقدامات سجیسٹ کریں گے آپ؟ اس اقدامات صرف پی ڈی ڈی سی سے نہیں, پی ڈی ڈی سی کا تو بہاولپور میں بھی ایک سسٹم ہے, بڑا بہترین ہے اور لوگ رہتے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اندر جا کر اور ان سڑکوں پر جہاں ایزیلی لوگ پہنچ سکتے ہیں, عام آدمی کے لیے کچھ کریں وہ. کیونکہ یہ سیاحت سے ہرگز مراد 5 یا 2% کوئی امیر طبقے کی سیاحت نہیں ہوتی. سیاحت وہ ہوتی ہے کہ جو میں آپ ہر بندہ جب اگر جانا چاہے تو ایزیلی وہاں اپروچ. تو وہاں پہ سستے بہترین ریزیڈنسز, اگر بجلی, وہاں بجلی نہیں کئی جگہ, وہاں پہ ایسا سسٹم ہو سولر سسٹم سے بھی کر کے کہ وہاں لوگ رہ سکیں, کھا سکیں, اور پھر ذرائع مواصلات کی اپنے آپ چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیں ناردرن ایریا میں لوگ جاتے ہیں, لوگوں نے پرسنلی جیپیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو سیر کرا دیتے ہیں. جب آپ وہاں ایک اسٹیشن بنا دیں گے تو وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار بھی ہوگا, اور یہ سہولتیں پھر خود بخود ملتی جائیں گی. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ وہاں پر رہنے کے اور سیکورٹی کا. اچھا, کیا آپ نے کبھی سنا ہے اتنے ادبار کے دور میں, اتنے مشکل دور میں, جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں جانے میں خطرہ ہے, وہاں چولستان کے لوگ اتنے پرامن ہیں, وہاں کبھی بھی کوئی ڈکیتی کا, کوئی سنیچنگ کا واقعہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ وہاں سیکورٹی کی پرابلم نہیں ہے. وہاں پرابلم صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایگزسٹ کرنے کے لیے جتنی سہولتیں حکومت دے سکتی ہے وہ دے. پانی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کر دے, اور رہنے کا کر دے, اور اپروچ ہے سڑک, وہ پورے چولستان نہیں پورے پاکستان میں اگر آپ سڑکیں صحیح بنا دیں, مواصلات دے دیں, ترقی خود بخود پہنچ جاتی ہے اسی سڑک کے ذریعے. تو بس یہ راستے اور یہ کریں تو پی ٹی ڈی سی تو ایک چیز ہے, تمام محکمے مل کے اگر کریں تو یہ چولستان اتنا رقبہ ہے, ابھی آپ نے کہا 16,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو اگر وہاں کے لوکل لوگ جو چولستانی ہیں ان کو زراعت کے لیے بھی جگہ دیں آپ, اور ان کو کاروبار کے لیے بھی کریں, تو یقین رکھیں کہ ہماری اکانومی میں یہ جو آج کل مسائل ہو رہے ہیں,
اس میں اتنا فائدہ مند ہو جائے گا کہ ہماری ترقی اور ہماری سمجھیں اکانومی کی بہتری کے لیے وہاں پہ بڑا ڈاکٹر صاحب کچھ اگر آپ چولستان کے حوالے سے جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو کنٹریبیوشنز تو اس کی پورے ملک میں ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ویسے بھی، تو کوئی خاص چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں جائیں تو ایک اسپیسیفک طریقے سے اونٹوں کی سجاوٹ کی جا رہی ہوتی ہے، بڑی زبردست طریقے سے جو ہے ایک کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح انٹرنیشنل ٹورسٹ جب آتے ہیں تو وہ جیپ ریلی میں وہ صرف جیپ ریلی نہیں انجوائے کرتے، وہ سوینئرز لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو چولستان کا کلچر ہے، بہاولپور کا کلچر ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں ایٹ دا اینڈ اگر آپ کچھ پن پوائنٹ جی کرنا چاہیں؟ سب سے بڑی ہے کہ وہاں مٹی کے برتن بنانے کا فن نیچرل 4000 سال سے. پوٹری بہت سارا. میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے، میں آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ چولستان ہے کیا. چولستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ 4-5 ہزار سال سے آباد تھا. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک دریا بہتا تھا، دریائے ہاکڑا، اس کو دیکھیں آپ نے سنا ہوگا. تو دریائے ہاکڑا جب بہتا تھا تو یہاں زرخیزی بھی تھی، آبادی بھی تھی. اور ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا گورنمنٹ نے افتتاح کیا ہے ایک قصبہ ہے بھاولپور سے کوئی 80 کلومیٹر دور، گنویری والا. یہ بڑا اہم بات ہے. اس کی کھدائی شروع وہ موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کے برابر ہے. جی ہمیں ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، ہمیں ایک بریکنگ نیوز کی جانب بڑھنا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہے. اور چولستان کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہیں چولستان